تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک سفید تھی، لیکن دودھ اور چونے جیسی سفیدی نہیں تھی۔ جس طرح یہ چونا دیواروں پر پھیرا ہوتا ہے اس طرح کی رنگت سفید نہیں، بلکہ ملاحت آمیز سفیدی تھی جو سرخ مائل تھی، یعنی سفیدی اور سرخی دونوں ملے ہوئے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے جسم اطہر کی رنگت کو چاندی اور گلاب کے حسین امتزاج سے نسبت دی ہے۔ گلاب لے لو اور پھر چاندی لے لو اور دونوں مکس ہوں تو تصور ہے کہ ہمارے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک کس طرح ہوا کرتی تھی۔ ایسی سفیدی نہیں جس میں نقص پیدا ہو جائے، بلکہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کانا ازہر اللون، نبی پاک علیہ السلام سفید چمکدار رنگت والے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہم نے پیچھے پڑھی کہ کان ابیضا ملیحا مقصدا، نبی پاک علیہ السلام سفید رنگت والے جاذب نظر تھے، جو ایک مرتبہ تک لیتا وہ کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ایک لمحہ کے لیے بھی میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ جیسا کہ یہ مسلم کے اندر، احمد کے اندر اور ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان ابیضا مشربا بحمرۃ، کہ حضور علیہ السلام کا رنگ سفید تھا لیکن سرخی مائل تھا۔ سفید تھا لیکن سرخی مائل تھا۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن حبان نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کان ابیض تعلوہ حمرا، کہ حضور علیہ السلام کی رنگت سفید تھی لیکن سرخی مائل سفید تھی، بالکل جیسے چٹا کوئی کہتا ہے نا، صرف چٹا، ویسے حضور علیہ السلام کی رنگت مبارک نہیں تھی بلکہ سرخی مائل سفید تھے نبی پاک علیہ السلام۔ اور جو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ گزری ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ کان انوارہم لونن، حضور علیہ السلام نورانی روشن رنگت والے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور پھر یہ کہ اظہار اللون، جگمگاتی چمکدار رنگت والے محبوب تھے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں گزرا جس کو امام بہقی نے نقل کیا۔ اسی طرح جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کان لون رسول اللہ اسمرا، حضور علیہ السلام سفید گندم گوں رنگت والے تھے۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ ہی بالکل سفید اور نہ بالکل گندمی رنگت والے، نہیں بلکہ سفید گندمی رنگت دونوں ملائی جائیں تو یہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کا رنگ تھا۔ یہ بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور دیگر محدثین اکرام نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ایک جگہ پر تو آپ معاملہ بالکل طے فرما دیتے ہیں، سیدنا
انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ بس اسی پر اکتفا کر لو. وہ کیا فرماتی ہیں؟ احسنہم لونن، رنگت کے اعتبار سے رسول اللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے. بس ہم کس چیز کو پیش کریں کہ وہ حضور جیسی چیز تھی. خالق کائنات نے کسی چیز کو بھی رسول اللہ جیسا پیدا کیا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا کیا ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ اسی طرح کے ارشادات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اذا وضع رداءہ عن منکبیہ، جب حضور علیہ السلام اپنا کرتا، اپنی قمیص مبارک اور وہاں پر چادریں لیتے، فرمایا چادر کو کندھوں پر سے اتارتے تو ایسے لگتا فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک یوں سفید لگتا جیسے چاندی میں ڈالا گیا جسم مبارک ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں نا کہ سفید چمکدار اور نورانی رنگت والے، پھر فرماتی ہیں جگمگاتی رنگت والے، وہ نیر الوجہ یتلألأ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک یوں لگتا، یوں چمکتا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے.